بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں اور یہ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو کب نکالے گا اور جب یہ زمین پر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ دوستو، یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں اکثر سننے کو ملتا رہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی حقیقت نہیں جانتے کہ آخر یاجوج ماجوج کیا ہے۔ اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے آج ہم اس ویڈیو پر بات کریں گے، اس لیے آپ سبھی دوستوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یاجوج ماجوج کون ہے؟ ان کی ڈیٹیل بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو حضرت ذوالقرنین نے شیشے کی دیوار بنا کر انسانی آبادی سے الگ جگہ پر قید کر دیا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی خطرناک مخلوق ہے کہ جب یہ اس دنیا میں نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی، کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑے گی، نہ انسان، نہ جانور، نہ پرندے، نہ پیڑ پودے، نہ کیڑے مکوڑے، کوئی بھی چیز نہیں بچے گی، یہ سب کو کھا جائے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد پوری دنیا ایک چٹیل میدان کی طرح سنسان اور ویران نظر آئے گی۔ یہ مخلوق اتنی خطرناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہیں مٹے گی۔ اس دنیا کی ساری چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کے بارے میں سوچے گی۔ میرے دوستو، اس طرح کی خطرناک مخلوق کے بارے میں آپ نے قصے کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں بھی کوئی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو وہ اتنی خطرناک ہو کہ اس پوری دنیا میں رہنے والی ہر چیز کو کھا جائے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی خطرناک مخلوق کے بارے میں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے اور اس کا وجود بھی ہے۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق ہماری اسی دنیا کے اندر موجود ہے اور قید ہے، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا۔ میرے دوستو، جس مخلوق کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں، یہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور یہ مخلوق کہاں پر قید ہے؟ اور جب یہ مخلوق قید سے آزاد ہو کر باہر نکلے گی تو دنیا کے اندر کس طرح تباہی مچائے گی؟ اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اسی ویڈیو میں دیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے، اصل میں یہ دنیا اپنے ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور وہ وقت بہت نزدیک ہے جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنہ فساد ظاہر ہوں گے اور آخر کار اس خوبصورت دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کو برباد کرنے کے پیچھے اس قوم کا بھی ہاتھ ہوگا جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ میرے دوستو، یاجوج ماجوج ایک ایسی فوج ہے جس کے بارے میں ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ پوری فوج کہاں پر قید ہے اور یہ فوج کب آزاد ہوگی، اور اس خونی فوج کی تعداد کتنی ہے، اور اس فوج کے لوگ کتنے خونخوار ہیں، اور جب یہ دنیا میں نکلیں گے تو کس طرح پوری دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ میرے دوستو، یہ قوم پوری دنیا کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی، اس بات کا اندازہ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ اس بیچ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک لال ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے، اس فتنے کی وجہ سے جو بہت نزدیک آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو گول بنا کر اشارہ کیا کہ آج یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ میرے دوستو، یاجوج ماجوج قوم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہوں گے اور کس کی نسل میں سے ہوں گے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافیج بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور ان کے جسم بہت مضبوط ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے
10 हिस्से किए जाएं तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और 1 हिस्से में सारी मखलूक होगी। इस रिवायत से ये अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों की तादाद कितनी ज्यादा होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि याजूज माजूज कौम कैसी होगी, इनकी शक्ल सूरत और इनका जिस्म कैसा होगा। इसके बारे में रिवायात में आता है कि याजूज कौम के एक ग्रुप वाले बहुत लंबे होंगे जो सांप, बिच्छू और जमीन के कीड़े मकोड़े खाते होंगे। याजूज माजूज कौम की नस्ल 1 साल में जितना बढ़ती है इतनी कोई भी मखलूक नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। इस खतरनाक मखलूक में से कुछ लोगों के सींग, पूंछ और लंबे लंबे दांत होंगे जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। मेरे दोस्तों, याजूज माजूज के 40 ग्रुप हैं जिनकी शक्ल सूरत एक दूसरों से नहीं मिलती। इन 40 ग्रुप में से हर ग्रुप का बादशाह और भाषाएं अलग अलग हैं। इन लोगों का ज्यादातर खाना पीना शिकार से होता है और ये कौम इतनी खतरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। हजरत हुजैफा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि याजूज 1 ग्रुप है और माजूज 4 ग्रुप हैं और इनके हर ग्रुप की तादाद 4 लाख है। और इस कौम का हर वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 बच्चे पैदा ना कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक ग्रुप ऐसा है जो लगभग 12-12 फुट लंबा और 12-12 फुट चौड़ा है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक ग्रुप ऐसा भी है जिनकी लंबाई 1 बालिस्त है और उसके पंजे परिंदों जैसे हैं और दांत दरिंदों जैसे हैं। उनके बाल लंबे लंबे हैं जो उनको गर्मी और ठंड से बचाते हैं और उनके कान इतने लंबे हैं कि एक कान से गर्मी और दूसरे कान से ठंडी गुजारते हैं। और याजूज माजूज कौम का एक ऐसा ग्रुप भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है। और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई एक शख्स मर जाए तो ये कौम खुद ही उसको खा जाती है। हजरत अकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं कि मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे याजूज माजूज कौम के पास भेजा। मैंने इस कौम को इस्लाम की तबलीग, लेकिन इस कौम ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कौम दोजखी लोगों और शैतानों के साथ जहन्नुम में जाएगी। मेरे दोस्तों, इस खतरनाक मखलूक को आज से हजारों साल पहले हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था और ये कौम आज तक उसी दीवार के पीछे कैद है और क़यामत के करीब अल्लाह तबारक व तआला इनको आज़ाद करेगा। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज कौम के दीवार के बारे में फरमाया कि याजूज माजूज की कौम रोजाना उस दीवार को चाटते हैं, यहाँ तक कि जब वो दीवार खुलने के करीब हो जाती है तो इस कौम का कमांडर अपनी कौम से कहता है कि चलो अब वापस चलें, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दीवार को फिर उसी तरह बना देता है जिस तरह वो दीवार पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम का वक्त पूरा हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को लोगों की तरफ भेजने का इरादा फरमाएगा तो उस वक्त याजूज माजूज कौम का कमांडर अपनी कौम से कहेगा कि वापस लौटो, इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। यानी वो अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ मिलाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब ये लोग उस दीवार के पास दोबारा वापस आएंगे तो इस दीवार को उसी तरह पाएंगे जिस तरह वो दीवार को छोड़कर गए थे, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस दीवार को तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकल आएंगे और ये लोग पूरी जमीन का सारा पानी पी जाएंगे और लोग इनसे डरते हुए भागेंगे। याजूज माजूज कौम उस वक्त निकलेगी जब क़यामत के करीब मुसलमान तूर पहाड़ पर जा चुके होंगे। इन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब इनका पहला ग्रुप इसराइल में मौजूद बहराए तिब्रिया नामी झील, जो कि 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है, जब उसके पास से गुजरेगी तो उस बहराए तिब्रिया झील का सारा पानी पी जाएगी। और जब उसका दूसरा ग्रुप उसी जगह पर आएगा तो उस जगह पर रुककर ये कहेगा कि यहाँ पर तो कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम पूरी दुनिया में फसाद और बिगाड़ पैदा करेगी
جب یہ لوگ پوری دنیا میں رہنے والے انسان، جانور، یہاں تک کہ ہر چیز کو قتل کر دیں گے، پرندوں، اور پوری دنیا میں فساد پھیلا چکے ہوں گے، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ آسمان کی طرف یہ اپنے تیروں کو پھینکیں گے اور یہ کہتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر خون سے لت پت ہو کر واپس لوٹیں گے۔ یہ قوم ان خون سے لت پت تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور سمجھے گی کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس بیچ جب یہ لوگ اپنی اپنی حرکتوں میں مگن ہوں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑی پر موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کے گلوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا، اور اس وقت یاجوج ماجوج کے سارے گروپ ایک دم سے مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، اور پوری زمین پر 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا۔ وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پر پھینک آئیں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کے ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور وہ بارش پوری زمین کو برابر کر دے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کو ختم کر دے گا، اور یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے خطرناک نشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے بڑے فتنوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔